حفیظ الرحمان صاحب نے اور غلام محمد صاحب نے اگست میں جا کر ایڈیشنل سیکٹری کے پاس جا کر باضابطہ طور پر ان کو کہا ہے کہ 16 لاکھ گندم کی جو بوریاں ہیں وہ انشور کر دیں تو قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. میں اور خاص کر غلام محمد صاحب اور اسماعیل صاحب نے ان الزامات کو جو موجودہ اپوزیشن پر عائد کی گئی تھی اس کی انہوں نے بھرپور توضیح دی. کی ٹریجری کے ممبران میں سے رحمت خالق صاحب اب بھی بضد ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے. پچھلی کیبنٹ نے اپروول دی ہوئی ہے مرحلہ وار اضافے کا، تو سکردو میں ہیلی میں تشریف فرما کر جا کر وہاں پہ اپروول دوبارہ دینے کی کیوں ضرورت تھی کہ عوام گندم کی قیمتوں میں اضافے کو اکثر مسترد کرتی ہے. اور وہ وفاقی پارٹیاں جو ہمیشہ گلگت بلتستان کو حقوق دینے کے نام پر گلگت بلتستان کے حقوق کی راہ میں رکاوٹیں بنی رہی ہیں اور یہاں پہ امپوزڈ فیصلے ہوئے ہیں، انڈیجنس دانش پہ پہرے بٹھائے گئے ہیں، جبر کے ذریعے حکومت بنائی گئی ہے، تو پھر 2000 پہ ہم لے کے نہ آئیں تو قوم کے سامنے ہم مجرم ہوں گے. جب ہمارے دور میں بھی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، اسمبلی فلور پر میری سپیچ آپ پڑھ لیں، قیمتوں میں اضافہ میں اس گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی میں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی اور میں نے واضح کر دیا تھا کہ عوام سڑکوں پہ ہوں گے تو میں عوام کے نیریٹیو کو سیکنڈ کریں گے. ہم کوئی رات کے اندھیرے میں ہونے والے ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، مجھے اسمبلی میں عوام نے بھیجا ہے. کل غلام محمد صاحب نے امجد ایڈوکیٹ پہ بہت بڑا حملہ کیا تھا، بہت بڑا حملہ پیپلز پارٹی پہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سبسڈی بٹوں نے شروع نہیں کی ہے گلگت بلتستان میں، انہوں نے ویٹ کی ٹرانسپورٹیشن پہ انہوں نے سبسڈی دی تھی. ویٹ پہ سبسڈی مشرف کے دور سے شروع ہوا تھا، یعنی پیپلز پارٹی کا وہ نعرہ کہ سبسڈی گلگت بلتستان کے لیے بٹوں کا تحفہ ہے، اس پہ کاری ضرب ماری ہے. تو امجد ایڈوکیٹ صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے غلام محمد کی بات کو، یا واقعی عوام کا نیریٹیو جو انہوں نے پبلک میں جا کے اعلان کیا ہے اس پہ قائم و دائم رہیں گے، یہ کل بتائے گا. البتہ میں امید کرتا ہوں امجد ایڈوکیٹ صاحب اب تھوڑی بہت ان میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے. اچھا، پہلے سنجیدہ نہیں تھے وہ؟ بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھے وہ. دیکھیں، کسی کی محبت یا نفرت میں انسان اندھا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، بہرحال حد سے تجاوز کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کی محبت اور مخالفت میں، خاص کر خالد خورشید کی حکومت میں تقریباً ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے، اتنے جذباتی ہو جاتے تھے جس کے نتیجے. گلگت بلتستان اسمبلی کا 27واں اجلاس جاری ہے. گندم کی قیمتوں کو لے کر بڑی بحث چل رہی ہے اور عوامی سطح پر بھی تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور معمہ تقریباً اب حل ہو چکا ہے. وزیر خوراک کی جانب سے اسمبلی میں گزشتہ دنوں جو تقریر کی گئی اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن بینچوں میں جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اس کی مذمت ضرور کی، لیکن وہ مذمت اس شدید نوعیت کی نہیں تھی. گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اور مجلس وحدت المسلمین کے پارلیمانی رہنما جناب میثم کاظم صاحب. میثم بھائی، پرسوں کا جو اجلاس تھا، جو آج کا جو اجلاس تھا، اس میں اپوزیشن کی جو گھن گرج ہے، جو آپ کا لہجہ ہے جس میں آپ کے لہجے میں کافی تلخی بھی روز بروز آتی جا رہی ہے، گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ کافی سافٹ ہو گئے ہیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ گندم کی قیمتیں بڑھانے کے آپ بھی خواہاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا محمد علی انجم صاحب. شاید کل آپ تشریف نہیں فرما تھے اسمبلی سیشن کو کور کرنے کے لیے آپ نہیں تشریف فرما تھے، تو گندم پہ بھرپور اس پہ گفتگو ہوئی تھی اور کچھ جو ابہام پھیلانے کی کوششیں چل رہی تھیں اس کی بھی بھرپور وضاحت دی گئی اور خود ٹریجری بینچ کے سینئر ممبران نے اس پہ سنجیدگی دکھانے کی کوشش کی اور خاص کر غلام محمد صاحب اور اسماعیل صاحب نے ان الزامات کو جو موجودہ اپوزیشن پر عائد کی گئی تھی اس کی انہوں نے بھرپور توضیح دی. اچھا. ہاں، انہوں نے بھرپور اس چیز کی توضیح دی. اور جبکہ ٹریجری کے ممبران میں سے رحمت خالق صاحب اب بھی بضد ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، انہوں نے وہاں بات کی. اس کے جواب میں نے کاؤنٹر میں 3-4 باتیں کی تھیں، گندم کے حوالے سے چند سوالات کیے تھے. اس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اگر پچھلی کیبنٹ نے اپروول دی ہوئی ہے مرحلہ وار اضافے کا، تو سکردو میں ہیلی میں تشریف فرما کر جا کر وہاں پہ اپروول دوبارہ دینے کی کیوں ضرورت تھی، پہلی بات. دوسری بات، ہیلی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ MI-17 میں جا کے یہ فیصلہ ہوا ہے، آپ کو کوبرا ہیلی اگر مل جائے تو پتہ نہیں کیا فیصلے کریں گے.
تو دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے باضابطہ طور پر مختلف ڈیلیگیشنز نے بھی مختلف لیئرز پہ ڈیلیبریشنز کی ہیں، سکردو میں بھی اور گلگت میں بھی، آپ کیلم میں ہیں۔ تو اس میں بھی انجمن تاجران اور عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان ریجن کی طرف سے بھی اور گلگت ریجن کی طرف سے بھی واضح طور پر یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ عوام گندم کی قیمتوں میں اضافے کو اکثر مسترد کرتی ہے۔ یہ عوام کا موقف ہے۔ جب آپ بھی اکثر مسترد کرتے ہیں؟ جل بالکل نہ صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ میں 2-4 باتیں اور اس پہ ایڈ کروں گا، بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی طرف سے جب آپ اپروول کیبنٹ سے دی جا چکی ہے تو کیوں پر ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مشاورت کریں۔ تیسری بات یہ کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں سے باقاعدہ ریکوزیشن گئی ہوئی ہے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، یعنی گورنمنٹ کو انشور کیا گیا ہے، اور وہ وفاقی پارٹیاں جو ہمیشہ گلگت بلتستان کو حقوق دینے کے نام پر گلگت بلتستان کے حقوق کی راہ میں رکاوٹیں بنی رہی ہیں، اور یہاں پہ امپوزڈ فیصلے ہوئے ہیں، انڈیجنس فیصلے یہاں گلگت بلتستان کے ہونے نہیں دیے ہیں۔ اس میں نام لوں گا کہ حفیظ الرحمان صاحب نے اور غلام محمد صاحب نے اگست میں جا کر ایڈیشنل سیکٹری کے پاس جا کر باضابطہ طور پر ان کو کہا ہے کہ 16 لاکھ گندم کی جو بوریاں ہیں وہ انشور کر دیں تو قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ میں ایکوریٹ نہیں بتا سکتا کہ 52 روپے کر دیا جائے گا یا 7,000 روپے، یعنی ان کی وربل کمٹمنٹس اس پہ ہوئی ہے اور اس پہ ہوم ورک چل رہا ہے باضابطہ طور پر۔ اور دوسری طرف امجد ایڈوکیٹ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے عوامی نیریٹیو کو انڈورس کیا، انہوں نے سیکنڈ کیا اور اپنے ہی اراکین اسمبلی کو شٹ اپ کال دے کر اس معاملے کو حل کر دیا کہ گورنمنٹ یکجا نہیں معاملے پر۔ تو اب کل جب ہم سے یہ مشاورت کی گئی اسمبلی کے دوران کہ آپ کی کیا ان پٹ ہے، تو ہم نے ان کو یہی بات سامنے رکھ دی کہ آپ پہلے گورنمنٹ کے اراکین ان آرڈر ہو جائیں، آپ کی جو آرگنائزیشنس اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان آرڈر ہو جائیں، وہ تو کسی نتیجے پہ پہنچے جب جا کے ہم اپنا ان پٹ اس پہ ڈالیں گے۔ تیسری کہ اگر کوئی نارمل ٹرانزیشن ہوتی، عام کوئی گورنمنٹ ہوتی، تو ہم بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے پاؤں پہ شاید پڑ جاتے، ہم بھی انجمن سے گزارش کر سکتے، ہم بھی بیچ میں مذاکراتی کردار ادا کر سکتا۔ لیکن یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ کوئی نارمل ٹرانزیشن نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ کو بنانے کے لیے یا بنوانے کے لیے جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا ہے، سیاسی رہنماؤں کو روسیا بنا دیا گیا ہے، جمہوری نظام کو داغدار کر دیا گیا ہے، اور پھر دانش پہ پہرے بٹھائے گئے ہیں، جبر کے ذریعے حکومت بنائی گئی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ کے کچھ اعلانات تھے جس میں گندم سبسڈی کا جو ایشو تھا اس کو حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی تھی، 18 ارب روپے کا بجٹ خسارہ تھا اس کو پورا کرنے کا اعلان ہوا تھا، ڈیولپمنٹل جو پیس رکا ہوا ہے اس کو ایکسلریٹ کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اور یہ بار بار بتایا گیا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ خالد خورشید کی گورنمنٹ فیڈریشن کے ساتھ معاملے کو پراپر ٹیکل نہیں کر پا رہی ہے، لہٰذا ہماری ویل کنیکشن ہے، ویل کنیکٹڈ گورنمنٹ ہے فیڈریشن کے ساتھ، سو ہم ایشوز کو حل کریں گے۔ جب پرائم منسٹر کاکڑ صاحب یہاں تشریف لائے تو اس دوران بھی اس موضوع پہ بھی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے 4 ارب کی ڈیمانڈ کی تھی یہ جو کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے جون تک۔ تو ان حالات میں اگر آپ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سپورٹ نہیں ہے بلکہ قوم کے ساتھ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ ہاں البتہ پھر آپ مجھ سے پوچھیں الٹرنیٹ حل کیا ہے، ایک حل تو میں نہیں بتاؤں گا، اب ہم کہیں گے یہ گورنمنٹ آپ اتر جائیں، اگر آپ حل نہیں کر سکتے پھر 2000 پہ ہم لے کے نہ آئیں تو قوم کے سامنے ہم مجرم ہوں گے۔ اچھا بسام بھائی، آپ خود بھی حکومت میں رہیں، معذرت چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ خود بھی حکومت میں رہیں، آپ حکومت کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ گندم کی قیمتوں میں اضافہ کوئی نیا ٹاپک یا کوئی نیا عنوان نہیں ہے، اس پر ہر حکومت میں گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آپ بینگ اے ممبر اسمبلی، آپ بینگ اے فارن سابق منسٹر، بینگ اے اپوزیشن لیڈر، کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا دیر پا حل کیا ہے؟ دیکھیں دیر پا حل کے لیے ہم نے سجیشن دی تھی، اس پہ کام بھی ہمارا چل رہا تھا۔ سجیشن یہ تھی کہ آپ سسٹینیبل بنائیں، آپ پہلے یہاں پہ اس کی پروڈکشن کو انہینس کریں۔ پروڈکشن کو انہینس کرنے کے لیے وفاق کو ہم نے آپشن دیا تھا کہ آپ 5 ارب روپے سالانہ ویٹ سیڈ کی مد میں آپ گرانٹ دے دیں، 3 سال بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہاں پہ پروڈکشن اتنی زیادہ ہو جائے گی تو کوئی پاگل نہیں ہوتا ہے کہ وہ 10 روپے کلو چھوڑ کر 30 روپے کلو میں گندم خریدیں جب آپ کے گھر کے دہلیز پہ۔ تو الٹرنیٹ آپ کے پاس آپشن آسانی سے موجود ہے، ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ حالات ہے، کوئی بھی تھرڈ ورلڈ میں
جو برائے نام جمہوریت ہے وہاں پہ آپ جمہوری اور عوامی جدوجہد کے بغیر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا, آپ کو فیڈریشن کے ساتھ ان کو کنونس کرنا پڑے گا, آپ کو اسی عوام جو آپ کی طاقت ہے اس کے ذریعے آپ کو ڈی چوک پہ جا کے دھرنے آج دینے آپ نے حل بھی بتا دیا ویسے, حل آج حکومتی بینچوں کو آپ نے حل بھی بتا دیا کہ آپ کے پاس اس کا حل موجود ہے. کئی حل موجود ہیں. اس میں سے ایک فیڈرل گورنمنٹ کو قائل کرنا, دوسرا عوام کے ساتھ پروٹیسٹ میں بیٹھنا, تیسرا ڈی چوک پہ بیٹھ کے آپ کا کیا کیبنٹ کا اجلاس کریں یا اسمبلی کا علامتی اجلاس کریں. تینوں راستوں میں سے آپ کا کون سا راستہ ہوگا؟ عوام کے ساتھ بیٹھیں ہم گے آپ؟ عوام دیکھیں, جب ہمارے دور میں بھی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا, اسمبلی فلور پر میری سپیچ آپ پڑھ لیں, قیمتوں میں اضافہ میں اس گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی میں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی, اور میں نے واضح کر دیا تھا کہ عوام سڑکوں پہ ہوں گے تو میں عوام کے نیریٹیو کو سیکنڈ کریں گے. ہم کوئی رات کے اندھیرے میں ہونے والے ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. مجھے اسمبلی میں عوام نے بھیجا ہے, عوام کے نیریٹیو کو ہمیں سیکنڈ کرنا ہے, اور عوام جو بھی یعنی عوام کا جو مطالبہ ہے وہ ناجائز ہو تو شاید ہم عوام کو سمجھائیں, ان کا جائز مطالبہ ہے, جینون مطالبہ ہے. پورے پاکستان میں سبسڈی ہے. کل وزیر خوراک صاحب کا ایک میسیج بھی سپریٹ ہوا ہے, مختلف ڈیجیٹل میڈیا سائٹس پہ آپ نے ان کا میسیج سنا بھی ہوگا. انہوں نے کہا کہ گندم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن ہم عوام کو ریلیف دیں گے. یہ کس نوعیت کا ریلیف ہوگا قیمتوں کے بڑھنے کے بعد؟ دیکھیں, یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے پاس 2 سال ہے یا 2 مہینہ ہے, تو ایسے میں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد آپ یہ آپ مجھ سے لکھ کے رکھیں, اگر آپ اس ریشو سے انہینسمنٹ آپ کریں گے تو پھر آپ کا جو 9 ارب ہے وہ بھی ہوا میں اڑ جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک, ویسے میں آخری سوال, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. کل کا اجلاس انتہائی غیر معمولی نوعیت کا ہے. اپوزیشن لیڈر آپ ہیں, آپ اپوزیشن بینچوں کو آپ نے بہت اچھے سے سنبھالا ہے, آپ کے پاس گن گرج والے ممبران اسمبلی موجود ہیں. کل امجد ایڈوکیٹ صاحب بھی اسمبلی آ رہے ہیں, وزراء صاحب بھی اسمبلی میں آئیں گے. نون لیگ کا نیریٹو تقریباً سامنے آ چکا ہے, چونکہ وزیر خوراک نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آپ نے ابھی کہا کہ وہ پہلے بھی ملوث رہے ہیں گندم کی قیمتوں میں اضافے میں. تو کل امجد صاحب کس طرف کھڑے ہوں گے؟ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر حکومتی بینچوں کے ساتھ ہوں گے؟ اور اگر امجد صاحب آپ کے ساتھ آتے ہیں تو جو 2 عدد وزراء ہیں پیپل پارٹی کے, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں, کل غلام محمد صاحب نے امجد ایڈوکیٹ پہ بہت بڑا حملہ کیا تھا, بہت بڑا حملہ پیپلز پارٹی پہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سبسڈی بھٹو نے شروع نہیں کی ہے گلگت بلتستان میں. انہوں نے ویٹ کی ٹرانسپورٹیشن پہ انہوں نے سبسڈی دی تھی. ویٹ پہ سبسڈی مشرف کے دور سے شروع ہوا تھا. یعنی پیپلز پارٹی کا وہ نعرہ کہ سبسڈی گلگت بلتستان کے لیے بھٹو کا تحفہ ہے, اس پہ کاری ضرب ماری ہے. تو امجد ایڈوکیٹ صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے غلام محمد کی بات کو, یا واقعی عوام کا نیریٹیو جو انہوں نے پبلک میں جا کے اعلان کیا ہے اس پہ قائم و دائم رہیں گے, یہ کل بتائے گا. البتہ میں امید کرتا ہوں امجد ایڈوکیٹ صاحب اب تھوڑی بہت ان میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے. اچھا, پہلے سنجیدہ نہیں تھے وہ؟ بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھے وہ. دیکھیں, کسی کی محبت یا نفرت میں انسان اندھا تو نہیں کہہ سکتے ہیں, بہرحال حد سے تجاوز کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کی محبت اور مخالفت میں, خاص کر خالد خورشید کی حکومت میں, تقریباً ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے, اتنے جذباتی ہو جاتے تھے, جس کے نتیجے میں یہ تو آپ انہیں اپنی طرف بلانے کی بجائے اپنے سے آپ سے دور کر رہے ہیں ان جس کو. کے نتیجے میں اس کے مدلل, جامع اور منطقی باتیں بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی, کیونکہ باتیں منطقی ہوتی تھی لیکن وہ اتنے فرط جذبات میں آگے نکل جاتے تھے کہ پھر ان کو سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتے. جب یہ گورنمنٹ آئی, اور اس گورنمنٹ کو گرانے کا کریڈٹ بھی ان کے سر ہی جاتا ہے کہ جمہوریت کی بساط کو لپیٹ کر جو شب خون مارا گیا وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی امجد ایڈوکیٹ صاحب کچھ اچھے کام کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تک. تو اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکے. ٹھیک. یقیناً جی یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے, تمام جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے, اور کل کا جو سیشن ہے بہت اہم ہے. کل کے سیشن میں یقیناً کوئی نتیجہ خیز بات ہوگی. اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ساتھ امجد ایڈوکیٹ صاحب کی تقریر جو ہے کل انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی, اور اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل یقیناً سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی. اپنے میزبان محمد علی انجم کو اور قاسم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.